بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بیوی جب رات چھا گئی ابو طالب کے بیت الشرف سے ایک بیوی نکلی، ایک بیوی چلی، قرامہ چلتی ہوئی آہستہ چلتی ہوئی آئی دروازے کے پاس نہیں گئی، دیوار کے پاس آئی، کیونکہ جانتی ہیں حیدر آ رہا ہے، شہر علم کا در آ رہا ہے، در میں نہیں لگا کرتا، در دیوار میں لگا کرتا۔ آ کے رکی جناب فاطمہ بنت اسد اور آ کر دعا کی، اللہم انی آمنت لک، خداوندا میں تجھ پہ ایمان لا چکی، جو تجھ نے پہلے نازل کیا اس پر بھی ایمان لا چکی، اور جو بعد میں آئے گا اس پر بھی ایمان لا چکی۔ یہ کب بیان کر رہی ہیں فاطمہ بنت اسد؟ اعلان رسالت میں تو ابھی کم از کم 10 سال باقی ہیں، ابھی تو علی کی پیدائش کا وقت آنے والا ہے، اس وقت بیان کر رہی ہے۔ اور پھر قسم دی، اللہم بحق ابراہیم خلیل و بحق ہذہ البطن، میرے بطن میں جو بچہ ہے اس کا تو یہ واسطہ، یہ کہہ کے اب یہاں پر دو مرقع نظر آئے، اب دیکھیے دو منزلیں ہیں، وہاں پر جب وقت ولادت آیا حضرت مریم جو ہمیشہ بیت المقدس میں رہی، بیت المقدس کے حجرے میں رہتی تھی، ان سے خدا کہہ رہا ہے اس جگہ سے چلی جاؤ، یہ جو ہے زچہ خانہ نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں سے چلی جاؤ۔ اب مریم جائے کیسے؟ باہر تو تالا لگا ہوا ہے، زکریا تالا لگا کے جاتے ہیں، تو اب یہاں پر دو چیزیں ٹوٹی ہیں، تالا ٹوٹا ہے تاکہ مریم باہر نکلے، دیوار ٹوٹی ہے تاکہ فاطمہ بنت اسد اندر داخل ہو جائے۔ یہ ہے علی کی منزل، یہ ہے مقام علی۔ دو چیزیں ٹوٹی، وہاں تالا ٹوٹا تاکہ مریم باہر آ جائے، یہاں دیوار ٹوٹی تاکہ فاطمہ بنت اسد اندر آ جائے، اور اندر آئیں اور میرے مولا کی جوف کعبہ میں علی کی ولادت ہوئی، منزل ہے، مقام ہے۔ اور پھر یہاں پر ایک بزرگ عالم نے بڑا عظیم جملہ کہا، ایمان حضرت ابو طالب علیہ السلام کے لیے ایک بچہ، ایک فقہی مسئلہ ہے، کوئی بچہ ہے جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا اپنے باپ کے حکم یعنی باپ کے مذہب پر ہے، بچہ جب تک بالغ نہیں ہو جاتا کا باپ کے مذہب پر ہے، یعنی مسلمان کا بچہ ہے تو مسلمان ہے، یہودی کا بچہ ہے تو یہودی ہے، عیسائی کا بچہ ہے تو عیسائی ہے، جب تک بڑا نہیں ہو جاتا باپ کے حکم پر بچہ ہوا کرتا ہے، باپ کے حکم پہ بچہ ہوتا ہے، جس کے مذہب پر ہے وہی ہے، بڑے ہونے کے بعد اختیار ہے، جس چاہے مذہب کو اختیار کر لے، لیکن جب بچہ ہے، جب باپ کے مذہب پر ہے، میں عرض کروں خداوندہ اے شرک کے پاک کرنے والے، اے ابراہیم کے ذریعے سے اپنے کعبے کی بنیاد رکھنے والے، کیا تجھے خبر نہیں تھی کہ یہ بچہ، آنے والا بچہ ابو طالب کے حکم میں ہے؟ تو اگر ابو طالب کا ایمان ایسے ہی ہوتا تو خدا پہ حرف آئے گا۔ اور اب وہاں جا رہا ہے، اگر کعبے کی منزل پر خدا جگہ دے رہا ہے، باپ کے حکم پہ ہوتا ہے بچہ، تو ابو طالب کا بیٹا ہے نا، ابو طالب کا بیٹا ہے۔ 3 دن رہے اور 13, 14,
15-16 کو جناب فاطمہ بنت اسد باہر نکلی ہیں، اور جب باہر نکلی ہیں تو کیا دیکھا؟ کوئی اور منتظر نہیں ہے، کوئی اور منتظر نہیں ہے، بلکہ ایک ہستی ہے جو بڑی بے چینی سے انتظار کر رہی ہے، جو بڑی بے چینی سے انتظار کر رہی ہے۔ جیسے ہی دیوار کعبہ شق ہوئی، جناب فاطمہ بنت اسد باہر نکلی اور رسول نے آغوش تمنا پھیلائی، آغوش تمنا پھیلائی اور کہا، اللہ کے رسول نے کہا یہ ہوگا ابو طالب کا بیٹا، یہ ہوگا فاطمہ بنت اسد کا فرزند، مگر حقیقت میں تو یہ میری دعا کا اثر ہے، میں نے اسے مانگا ہے، یہ میرا وصی ہے، جانشین ہے۔ علی ہاتھوں پہ آئے ہیں، درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ علی ہاتھوں پہ آئے ہیں، علی ہاتھوں پہ آئے ہیں، اور ابھی تک جناب فاطمہ بنت اسد نے کہا بھتیجے، لیکن ایک کیفیت ہے، ایک منزل ہے کہ ابھی تو درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ ماں نے کہا ویسے تو ولادت پاک ہے مگر ایک مشکل ہے۔ کہا چچی وہ کیا مشکل ہے؟ کہا اب تک اس نے آنکھیں نہیں کھولی ہیں، آنکھیں نہیں کھولی ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ آنکھیں کھول کیسے سکتا ہے، یہ آنکھیں کھول کیسے سکتا ہے؟ ادھر رسول نے اپنی آغوش تمنا میں علی کو لیا، ادھر علی نے آنکھیں کھولی، سب سے پہلے جمال با کمال حبیب خدا کا مشاہدہ کیا۔ اور یہاں پر ایک بزرگ عالم فرماتے ہیں، واقعی منزل ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم علی کو رسول سے بڑھا دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہم علی کو رسول سے بڑھا دیتے ہیں، جبکہ وہ یہ نہیں جانتے رسول تو اس ذات کا نام ہے جس کو دیکھ کر علی کی بھی آنکھیں کھل گئی، یہ مقام رسالت ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ دونوں کی نگاہوں میں فرقت کے گلے ہوں گے، دونوں کی نگاہوں میں فرقت کے گلے ہوں گے، کچھ پھول تبسم کے ہونٹوں پہ کھلے ہوں گے، کعبے سے کوئی پوچھے اس نور کے منظر کو جب نور کے دو ٹکڑے آپس میں ملے ہوں گے۔ اور یہاں پر حضرت جوش ملیحہ بادی جوش کہتے ہیں سلمائے روزگار کو زرعی قبا ملی، انسانیت کو دولت صد ارتقا ملی، ہستی ہوئی قدر کے گلے سے قضا ملی، آغوش میں رسول کو اپنی دعا ملی، آغوش میں رسول کو اپنی دعا ملی۔ جیسے ہی نصف نور ملا، نصف نور سے اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے، جیسے ہی نصف نور ملا، نصف نور سے اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے۔ یہ مقام ہے، وہ ہستی آئی ہے، وہ ہستی آئی ہے، گوش میں لیا۔ اور امیر المومنین نے آنکھیں کھول کی، سب سے پہلے جب جمال رسول کو دیکھا تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ قصصنی بالنظر قصصتہ بالعلم، یا علی تم نے مجھے اپنی نظر کے لیے مخصوص کیا تھا، تو یا علی میں نے اپنے علم کے لیے تمہیں مخصوص کر دیا۔
اپنے علم کے لیے تمہیں مخصوص کر دیا ہو. یہ ذات کی منزل ہے, یہ ذات کا مقام ہے. اب یہاں پر ایک توجہ کی منزل ہے, ایک توجہ کا مقام ہے. وہ توجہ کا مقام کیا ہے, وہ مقام میں توجہ کیا ہے؟ ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں, خداوندہ ان مریم کو جس کو تو دروازے میں قفل لگا ہوا ہے, رزق دیتا چلا آ رہا ہے, رزق دیتا چلا آ رہا ہے, مگر جب سب سے زیادہ ضرورت تھی اس وقت کیا ہوا؟ سورہ مریم 19واں سورہ کلام پاک کا آیہ وافی ہدایہ موجود ہے. جب حضرت عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا, ایک درخت کے نیچے جناب مریم, ایک درخت کے نیچے, اور جناب مریم سے کہا اے مریم اس درخت کو ہلاؤ, ہم قرمے گرائیں گے, ان قرموں کو لے کر کھاؤ. قرآن کہہ رہا ہے, قرآن کہہ رہا ہے. اب میں سوال یہ ہے اس خدا سے پوچھوں جو کہہ رہا ہے اللہ یرزق من حیث من, بغیر حساب کیا پا کرتا ہے. خداوندہ اب تک تو مریم کو عطا ہو رہا تھا, رزق آ رہا تھا, یہ کیا بات ہے, یہ کیا بات ہے کہ یہاں پر رزق آنا بند ہو گیا؟ کہا ہلاؤ ہم عطا کریں گے. ہلانے کی زحمت کیوں دی, ہلانے کی زحمت کیوں دی؟ پہلے تو ایسے ہی آ رہا تھا. تو یہاں پر علماء نے کہا وجہ کیا تھی کہ پہلے مریم کی محبت ڈیوائیڈ نہیں ہوئی تھی, مریم کی محبت ڈیوائیڈ نہیں ہوئی تھی, خالصتاً اللہ کی محبت تھی, خالصتاً اللہ کی محبت تھی. مگر جب عیسیٰ آ گئے تو محبت عیسیٰ بھی شامل ہو گئی, عیسیٰ کی محبت بھی شامل ہو گئی. تو جب محبت دوسرے کی شامل ہو جاتی ہے تو اب رزق آنا نہیں, رزق آنا بند ہو گیا, اب محنت کرنی پڑے گی. تو یہاں پر یہ کہنے کو دل چاہتا ہے عیسیٰ کی محبت خدا کی محبت نہیں تھی, اسی لیے خداوند کریم نے کہا ہلاؤ. اگر علی کی محبت بھی خدا کی محبت نہ ہوتی تو رزق نہ آتا. مگر جب فاطمہ بنت اسد 3 دن تک کعبے میں رہی اور رزق آتا رہا تو پتہ چلا علی وہ ہے جس کی محبت خدا کی محبت. خدا کی محبت ہے, خدا کی محبت ہے. ابھی رزق آیا, ابھی رزق کی منزل پر آئے, 3 دن تک رزق آتا رہا, 3 دن تک. اور اس کے بعد علامہ اظہر حسن زیدی مرحوم قبلہ علی اللہ مقامہ کا ایک بہت عظیم جملہ ہے. چونکہ یہ وہ افراد تھے کہ جو شرعی حدود سے باہر کسی تقیل میں نہیں جاتے تھے, ان کا تقیل بھی شریعت کے حدود کا پابند ہوا کرتا تھا, ان علماء میں شمار ہوتے ہیں. تو جس طریقے سے ایک شاعر کا تقیل ہے, جناب اظہر حسن زیدی فرماتے ہیں کہ ایک تقیل وہ تقیل کی منزل کیا کہ جب جس گھر میں بچہ ہوتا ہے لوگ مبارکباد دینے آتے ہیں, یہ دنیا کا طریقہ ہے. اور یہ تو بعثت سے 10 سال پہلے کا واقعہ ہے. اس وقت تو اسلام آیا نہیں تھا, تو وہ دشمنیاں جو بعد میں پیدا ہوئی وہ دشمنیاں بھی نہیں تھیں. تو اب ہر ایک مبارکباد دینے آ رہا ہے, ہر ایک مبارکباد دینے آ رہا ہے. اور سب کو مبارکباد دے رہے ہیں, ابو طالب کو مبارکباد دے رہے ہیں, اللہ کے رسول کی گود میں ہیں, مبارکباد دے رہے ہیں, اے یتیم عبداللہ یہ بھائی مبارک ہو, یہ بھائی مبارک ہو. مگر جب کوئی کسی کے گھر میں جاتا ہے, طریقہ ہے نا, بچے کو دیکھ کر پوچھتے ہیں یہ بچہ کس کی صورت ہے, پوچھتے ہیں نا یہ بچہ کس کی صورت ہے. اور جس گھر میں پیدا ہوا ہوتا ہے اسی میں نسبت دی جاتی ہے, اسی سے نسبت دی جاتی ہے. کوئی کہتا ہے باپ کی صورت ہے, کوئی کہتا ہے بھائی کی صورت ہے, کوئی کہتا ہے ماں کی تصویر ہے. اب لوگ آ کے اللہ کے رسول سے پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ یہ کس کی تصویر ہے, یہ کس کی تصویر ہے. رسول خاموش ہے. یہاں پر تقیل ہے. وہ کہتے ہیں اللہ نے کہا ہوگا اے میرے حبیب خاموش کیوں ہو, جواب کیوں نہیں دیتے. کہا یا اللہ کیا جواب دوں, بچہ گھر والوں کی تصویر ہوتا ہے, مگر یہ تو جس گھر میں پیدا ہوا ہے وہ گھر والا تو لیسا کا مثل ہی شیء, اس کے مثل کوئی شے ہے ہی نہیں, وہ جسم رکھتا نہیں. کیسے کہوں. کہا اے حبیب کہہ دو یہ گھر میں آیا ہے
لہذا وجہ اللہ ہے، زبان لسان اللہ ہے، آنکھیں عین اللہ ہے۔ اس گھر میں آیا ہے، کہ صفات لے کر آیا ہے، صفات لے کر آیا ہے۔ اب یہاں پر علامہ اظہر سجدی فرماتے ہیں، علامہ اظہر سجدی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے دیکھا، آنکھیں چلی گئیں، آنکھیں چلی گئیں، چہرہ چلا گیا، زبان چلی گئی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس طریقے سے تو خدا ہر چیز لے لے گا، ہر چیز لے لے گا۔ تو رسول خدا نے کہا کچھ اپنے لیے بھی بچا لو، تو کہا یا علی لحموں کا لحمی و دموں کا دمی، یا علی تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا۔ اور کہا اس حالت میں عجیب منظر دیکھا، میرا مولا جھولے میں مسکرا رہا ہے، جھولے میں مسکرا رہا ہے۔ پوچھایا یا علی یہ مسکراہٹ کی وجہ کیا ہے، مسکراہٹ کی وجہ کیا ہے؟ کہا میں مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ پہلے ہی دن میرا کچھ بھی نہیں رہا، آدھا خدا نے لے لیا، آدھا رسول نے لے لیا۔ آدھا خدا کے پاس چلا گیا، آدھا خدا کے پاس چلا گیا، آدھا رسول کے پاس چلا گیا۔ تو قیامت تک خدا نے فیصلہ کر دیا، جب جو علی سے محبت رکھتا ہے آدھی خدا سے ہے، آدھی رسول سے ہے، جو علی سے بغض رکھتا ہے آدھا خدا سے، آدھا رسول سے۔ ہم اب تک کیا فیصلہ کر دیا؟ کیا کہنا ذات علی کا، کیا کہنا میرے مولا کی ذات کا؟